ماہنامہ کلندر شعور جولائی 2013۔ آج کی بات۔ سن 1 ہجری تک اسلامی حکومت مدینہ منورہ کے چند محلوں تک محدود تھی۔ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو 10 سال کے قلیل عرصہ میں اسلامی فتوحات میں روزانہ 276 میل کا اضافہ ہوتا رہا۔ سن 11 ہجری میں فخر موجودات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور امت کے لیے اسلامی پروگرام کی بنیاد پڑی۔ ہم جب اسلامی نظام اور امت مسلمہ کے لیے ضابطۂ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اسلام اجتماعی اقدار اور اجتماعی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اسلام میں جو عبادات فرض ہیں ان میں بھی اجتماعی حیثیت برقرار ہے۔ اسلام نے اجتماعی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز، سال میں 30 روزے اور صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ اجتماعی حیثیت میں عبادت کرنے کے لیے مسجد کا اہتمام ہوا۔ مسجد دراصل محلے میں رہنے والے مسلمان افراد کے لیے ایک میٹنگ پلیس ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں۔ اور جب یہ نیک نفس حضرات و خواتین نماز باجماعت میں 2 مرتبہ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس عمل میں محبت، ہمدردی، اخوت کے اجتماعی جذبات دل میں موجزن ہوتے ہیں۔ جمعہ کے روز بڑے اجتماع میں یہ راز مخفی ہے کہ ملت اسلامیہ کے دانشور قوم کے افراد کو ساتھ لے کر مملکت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کریں اور مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنائیں، معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے اور گناہ آلود زندگی سے بچنے کی تدابیر پر تفکر کیا جائے۔ نماز جمعہ کی افادیت کے پیش نظر جب ہم عیدین کی نماز کے اجتماع پر تفکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شہر کے گوشے گوشے، مضافاتی بستیوں اور گاؤں گوٹھوں سے مسلمان ایک مقام، ایک میدان اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر محبت، اخوت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کے جذبات سے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے ہمیں تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ بندے کا اور اللہ کا براہ راست تعلق قائم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ روزے کے عظیم فوائد اور بے پایاں اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں ورق ناکافی ہیں۔ مختصر یہ کہ روزہ امراض جسمانی کا مکمل علاج ہے، روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک مؤثر عمل ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزہ کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ
تیز تر ہو جاتا ہے۔ روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ متقی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ روحانیت میں غیب پر یقین رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ غیب سے واقف ہو جائے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان المبارک میں 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ اسی مہینے کی 16 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان کی 12 یا 13 کو انجیل عطا کی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن ایک پرعظمت اور فضیلت و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو مصفا اور صیقل کرتا ہے، جس سے محدود شعور لاشعور سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ محض اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفتوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبرائیل نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ آپ بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھیے۔ اس عمل سے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دل کھول کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیجیے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے دوست جب رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ فی الواقع ماورائی دنیا میں داخل ہونے کا پروگرام ہے۔ اگر رمضان کے روزے 20 دن تک صحیح معنوں میں رکھ لیے جائیں اور روزے دار اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ذہنی مرکزیت حاصل ہونے کے بعد انسان کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ محسوس کرے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے بندہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ رمضان کے پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں اگر فی الواقع صحیح معنوں میں جد و جہد اور کوشش کی جائے تو مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دوست اولیاء اللہ کا مشاہدہ ہے کہ کثرت سے درود شریف، تیسرا کلمہ اور قرآن پاک پڑھنے سے
اور قرآن پاک کے معنی و مفہوم پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ غور و فکر اور تفکر کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ آپ 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ تصور قائم ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو۔ روحانی خواتین و حضرات، تجربات کی بنیاد پر جو اللہ کی خاص رحمت سے لیلۃ القدر کے انوار سے فیضیاب ہوئے ہیں، یہ پروگرام ماہنامہ کلندر شعور میں شائع کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شب قدر کی تجلی کا دیدار کرائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا گو خواجہ شمس الدین عظیمی۔